السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، آج کی ہماری نشست کا مقصد ایک ایسا آدمی، ایسا انسان جو آئے دن جہالت پر مبنی گفتگو، جہالت پر مبنی تقاریر وہ کر رہا ہوتا ہے اور امت مسلمہ کو گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے، اور دجل و فریب سے کام لینا اس آدمی کا منشور ہے۔ جہالت تو ہے ہی ہے اس کی، لیکن دجل اور فریب اور مکاری بھی کرتا ہے۔ اس آدمی کا نام خضر حیات ہے۔ میں اس کے بعد اس کا کلپ بھی لگاتا ہوں اور اس کا پھر آپ کے سامنے اس کا رد عمل بھی رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات تمہید میں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے حجت، دلیل، برہان اللہ کی کتاب قرآن مجید اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنن، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، احادیث ہے۔ تیسری کوئی بات ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے، اور یہی بات مسلمان کی زبان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا فرمان ہماری دلیل ہے۔ ایک لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے ہمارے دینی اداروں میں، دینی مدرسوں میں، مساجد میں، اہل علم کے یہاں، ہماری کتب میں لکھا جاتا ہے جمہور العلماء، جمہور الفقہاء، جماہیر، اکثر علماء۔ عام طور پر علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آئیے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یاد رکھیے، جمہور کا لفظ کا مطلب ہے اکثریت، اکثر، یعنی کہ اکثر اہل علم، اکثر علماء، اکثر فقہاء۔ تو دلیل اکثریت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یا تو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ پکا لیں، یہ یاد کر لیں کہ ہماری دلیل، مسلمانوں کی دلیل علماء نہیں، فقہاء نہیں، بلکہ دلیل قرآن سنت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ تو جب جمہور کا مطلب یہ استعمال کیا جاتا ہے، جمہور العلماء، جمہور الفقہاء، تو اس لفظ جمہور کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، تین مطلب اس کے نکلتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معنی اور مفہوم جمہور علماء لیں گے وہ معنی معتبر ہے، یعنی دلیل قرآن و سنت ہی ہے۔ صرف معانی اور مفاہیم لینے کے لیے ہم علماء سلف کی طرف جاتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس کے اوپر عمل کیا، وہ اس کا معنی اور مفہوم کیا لیتے۔ اسی طرح دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ جو صراحتاً قرآن و سنت میں نہ ہو، یعنی منصوص علیہ مسائل میں نہ ہو، اجتہادی مسائل ہو، قیاسی مسائل میں سے کوئی مسئلہ ہو، اس پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمہور علماء، اکثر علماء کس طرف۔ تیسری بڑی بات یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں، یہ اس کا تیسرا معنی مفہوم جہاں پہ یہ استعمال ہوتا ہے لفظ،
کسی راوی کی جرح و تعدیل کے حوالے سے، توثیق کے حوالے سے، تضعیف کے حوالے سے، کہ کوئی راوی ہے اس پر جمہور علماء کی جرح ہے یا جمہور علماء اس کی ثقات کے قائل ہے. لازمی بات ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر بھی جرح موجود ہے، ہزاروں روات حدیث پر جرح موجود ہے، ہزاروں دیگر لوگوں پہ، مورخین پہ جرح موجود ہے. تو جرح کب معتبر ہوگی؟ اس کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط علماء یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جمہور علماء اس کی جرح کے قائل ہیں یا جمہور علماء اس کی ثقہ ہونے کے قائل ہیں. اب یہ جب تین باتیں سمجھ آ گئیں تو آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ لازمی بات ہے کہ ایک آدمی اگر قرآن کی ایک آیت کو سمجھتا ہے، اس کی غلط ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اور جب وہی معنی 10 علماء سمجھیں تو اس کے معنی زیادہ واضح ہونے کے امکانات اور زیادہ بنتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید اور احادیث سے آج جتنے فرقے ہیں، گمراہ فرقے، حتیٰ کہ قادیانیوں، بے ایمانوں، ملعونوں تک جو کافر ہیں، مرتد ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی اور احادیث کی معنی اور مفاہیم اپنے مطلب کے لیتے. خاتم النبیین کا معنی چینج کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دلیل تو تمہاری قرآن سے ہے، لیکن جو تم معنی اور مفہوم لے رہے ہو یہ تمہاری ہوس پرستی ہے، تمہاری خواہشات ہیں، یہ معنی نہیں ہے قرآن و سنت کا. تو سلف صالحین کو، جمہور علماء کو لانے کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے تاکہ لوگ نیا راستہ نہ نکالیں. دلیل قرآن و سنت کی ہے، پیروی قرآن و سنت کی ہے، معنی اور مفہوم لینے کے لیے ہم جمہور کی طرف جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لغت کا کوئی لفظ ہے، اگر کسی آدمی نے ایک معنی کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں باقی اہل علم کیا کہتے ہیں، باقی اس کے بارے میں اہل لغت کیا کہتے ہیں. اتنی سی سادہ سی بات اگر کسی آدمی کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ علامہ بن جائے اور وہ مغربی جمہوریت کو اس جمہور علماء کے اوپر فٹ کر کے اور ان کا رد کرے، سوائے اس کے کہ اس کو السلام علیکم کہہ کر کے اس سے بحث کرنے کے بجائے اس سے جان چھڑا لی جائے، اور کوئی حل نہیں اس کا. کیوں نام دے رہے ہیں، یہ فلاں اس کی صفت ہے، فلاں لقب ہے، فلاں اس کی خاصیت ہے، یہ حضرت جناب فلاں کا جانشین ہے، اور وہ آدمی اس طرح کی جہالت پیٹے تو اس کی رعایا کا کیا حال ہوگا. اس لیے پیارے بھائیوں اور دوستو، آئیے کلپ سماعت کیجئے اور اس کے اوپر پھر ہماری رائے بھی ضرور سنیے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کا عقل ہی نہیں ہے. اکثر کافر ہے، اکثر بے دین ہے. اچھا یہ جمہوریت اب مولویوں میں بھی چل پڑی ہے. یہ جب بیٹھتے ہیں نا، جمہور کا قول ہے. واہ، جمہور کا قول. یہ تم جمہور ہے، تم نے جمہور کہاں سے نکالا؟ یہ تو مغربی جمہوریت دین میں آ گئی. جمہور کا قول ہے، یہ مفتی صاحب کی بولی ہے، شیخ الحدیث کی بولی ہے. جمہور علماء جو کہتے ہیں ہے جمہور. جمہور کیا ہوتا ہے؟ جمہور کا قول ہے. میں نے کہا سن، تو پتہ نہیں کس کو جمہور کہتا ہے. سب صحابہ ایک طرف تھے اور اکیلا ابو بکر صدیق ایک طرف تھا. مسئلہ پیش آ گیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ان سے قتال کرنا ہے نہیں کرنا. تم سے نہیں پوچھ رہا. خیر القرون میں مسئلہ پیش آیا، ان کے ساتھ لڑائی ہے یا نہیں. اکیلا ابو بکر صدیق، اس نے کہا لڑوں گا. فرمایا میں اکیلا رہ جاؤں، تم ایک بھی میرے ساتھ نہ آؤ. اور فرمایا ایون کا سو وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں اور پیغمبر کے دین میں نقص پیدا کیا جائے، خبردار
उकातिल मन फर्रका बैन अस्सलात वज़्ज़का, मैं अकेला भी रह गया तो पूरी दुनिया जो ज़कात का इनकार कर रही है, मैं अकेला अबू बकर सिद्दीक उससे लड़ूंगा। एक भी साथ नहीं था। हजरत फारूक आजम है, उन्होंने हदीस सुनाई। ने कहा हजरत सिद्दीक के अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आकर उन्हें हदीस पेश की। उन्होंने कहा हजरत जी आप क्या कर रहे हैं? रसूल पाक ने तो फरमाया उमिरतु अन उकातिलन नास हत्ता यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मुझे हुक्म है कि जब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें तो मैं लड़ना छोड़ दूं। ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक नहीं कहते उस वक्त तक किताल करूं। और ये जो ज़कात नहीं दे रहे ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले कलमा गो हैं, इनके साथ कैसे लड़ेगा? हजरत सिद्दीक ने फरमाया वल्लाहि उकातिलुहुम, अल्लाह की कसम लो माना ऊनी इकाला, अल्लाह के रसूल के जमाना में जो किसी डंगर या जानवर का एक रस्सी भी दिया करते थे, ढंगा जिसनों पंजाबी चख दिन, एक रस्सी भी दिया करते थे, अगर आज वो नहीं देंगे तो अल्लाह की कसम मैं उनसे किताल करूंगा और जबरदस्त करके किताल करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। शुक्र है वहां आले हदीस कोई नहीं था। ये बेचारे बहुत लेट पैदा हुए, मलका विक्टोरिया के जमाने में, 12वीं सदी। इनका बुरूद मसूद 12वीं सदी है। अगर कोई होता ना वहां तो सिद्दीक अकबर पे भी फतवा लगाता। अच्छा हजरत उमर ने हदीस पेश की है, आपने हदीस के खिलाफ कर दिया, वो रसूल का फरमान पेश कर रहा है, तू अपनी राय पेश कर रहा है, ये हदीस के खिलाफ है। हालांकि वो हदीस के सरी लफ्ज़ थे, लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर की दिरायत पे। अबू बकर सिद्दीक समझे हुए थे कि जहां हदीस का मकसद कुछ और है, वहां जो हत्ता यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह वो एक उन्मान है और उससे मुराद पूरा दीन है। सिर्फ ये ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज नहीं, हजरत सिद्दीक ने दिरायत हदीस को सामने रखा, हजरत फारूक ने अल्फाज हदीस को सामने रखा। बहरहाल वहां पर कोई गैर मुकल्लिद आले हदीस विक्टोरिया नहीं था, वरना सिद्दीक पे भी फतवा लगाते। तो खैर जब हजरत फारूक आजम कहते हैं सब सहाबा मैं खुद जरा ढीला था और मैं समझा रहा था, एक आदमी भी सिद्दीक के साथ नहीं था, अकेला सिद्दीक अकेला था एक तरफ और सब सहाबा, लेकिन अल हक को मा अबी बकर, हक अबू बकर सिद्दीक के पास था। तू तो जुमहूर मौलवी पेश करते है, जहां जुमहूर सहाबा एक तरफ है और एक तरफ अकेला अबू बकर सिद्दीक। आखिर में सहाबा को हथियार डालने पड़ गए अबू बकर सिद्दीक की फिरासत पर। हजरत फारूक शरह अल्लाहु ली सदरी, अल्लाह ने मेरा सीना भी खोल दिया और सब सहाबा सिद्दीक के साथ चल पड़े। अगर अल्लाह ने कुछ अकल दिया है ना तो फिर सोचो कि तेरे मौलवी की जमहूरियत बड़ी तकड़ी है या सहाबा की जमहूरियत। तो सहाबा तो अक्सर एक तरफ थे, एक अकेले अबू बकर सिद्दीक एक तरफ थे, लेकिन हक किसके साथ था? तो मालूम होता है जमहूर कोई दलील नहीं, तेरे मौलवी जमहूर कहां दलील बन जाएंगे। ये बैठ के दरसगाहों में यही सबक होता है, जमहूर जू कहते है जमहूर, जमहूर जू कहते है। तो ये तालिब इल्मों को रोक दे, जी जमहूर जू कहती है, आंदा कोई कहे ना उसको कहो जमहूर, या जमहूर भी कोई दलील है? तेरे जमहूर क्या है? 100 के करीब मसाइल हैं जिसमें इमाम अबू हनीफा अकेले जमहूर के मुकाबला में, लेकिन इमाम अबू हनीफा की बात बिल्कुल हक है, बिल्कुल सही है, दलील पे मबनी है। जमहूर एक तरफ है, तो यहां वोटिंग नहीं। खैर यार आ जाओ वापस, इसी से एक मसला भी समझ लो, अल इतबारो बे कुव्वत दलील ला बे कसरत ही।
ضابطہ ہے کہ دلیل کی قوت کا اعتبار ہوتا ہے، کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک آدمی 1000 کتاب پیش کرے، فلانی میں یہ لکھا ہے، فلانی میں یہ لکھا ہے، فلانی میں، اور ایک آدمی قرآن پیش کرے، اب کس کا اعتبار کریں گے؟ یہ ماننا ہے۔ اعتبار ہوتا ہے دلیل کی پختگی کا، دیکھی جاتی ہے کہ دلیل پکی کون سی ہے، یہ نہیں ہے کہ دلائل کی کثرت، یہ بھی اسی سے ملتا ضابطہ ہے۔ چلو ہم کہیں موضوع سے جی سامعین، آپ نے سماعت کر لیا۔ اس بات پر اتنا ہی کہوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی آپ اس بات کو غور کیجئے کہ علامہ صاحب نے اس پوری تقریر کے اندر ایک تو بہت زیادہ جہالتیں پیٹی ہیں، اور دوسرا جو 2-3 حوالے عربی کے 2-3 لفظ پڑھے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، کہاں مغرب کی جمہوریت اور کہاں یہ ہمارا جمہور علماء کا، اس بارے میں تو میں پہلے واضح کر چکا ہوں۔ اور ایک بات اور کہ جمہوریت جو عوام کی یا حکومت کی ہے وہ ہے جہلاء کی، جبکہ جمہور العلماء یا جمہور الفقہاء کا جو لفظ ہے یہ اپنے معنی خود واضح کر رہا ہے کہ اہل علم، علماء، فقہاء، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کی اکثریت۔ اب عام آدمی جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہے۔ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ برابر نہیں تو مغربی جمہوریت یا حکومت کی جمہوریت وہ تو جہلاء کی ہے، وہ تو مالداروں کی ہے، تو وہ پیسے والوں کی ہے، جبکہ جمہور العلماء کا لفظ ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ علماء کی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے۔ تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، عقل والے اس بات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ جس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، وہ علم سے خالی، عقل سے خالی، عمل سے خالی، وہ اس بات کو کیا سمجھے گا کہ جب جمہور علماء کا لفظ بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اہل علم کی اکثریت۔ تو مولانا صاحب نے مغربی جمہوریت کو، جمہوری حکومت کو جمہور علماء میں فٹ کر دیا۔ یہ تو پہلی بات ہے، ان کی جہالت پر مبنی بات ہے۔ دوسری بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ایک جانب تھے اور باقی سب صحابہ ایک طرف تھے۔ مسئلہ زکوٰۃ کے وقت لفظ بولا، باقی سب صحابہ ایک طرف اور ایک صحابی ابو بکر ایک طرف۔ حالانکہ یہ صاف ستھرا جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ سفید کوا تو کہیں پھر بھی آپ کو مل جائے گا نا، لیکن یہ جھوٹ آپ کو کہیں بھی نہیں۔ اتنا بڑا یہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ ایک جانب ابو بکر صدیق اور باقی سارے صحابہ ایک طرف۔ پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس نے کہا لڑوں گا، یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس بندے کو ابو بکر صدیق کی عزت کا اتنا خیال نہیں ہے کہ وہ سیدنا کہے یا انہوں نے کہے یا آپ کہے، وہ کہتا ہے ابو بکر نے کہا لڑوں گا، اس نے کہا لڑوں گا۔ اتنا تو آپ اپنے امام ابو حنیفہ کو نہیں کہنے دیتے کسی کو، اور سیدنا ابو بکر خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس نے کہا لڑوں گا۔ اور آگے جا کے کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے کہا اَيُنْكَسُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيُنْكَسُ وَأَنَا حَيٌّ۔ حالانکہ یہ اَيُنْكَسُ وَأَنَا حَيٌّ کے لفظ بھی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ یعنی جس بندے کو اتنا ہی نہیں پتا، اپنی طرح سے عربی بنائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ تھوپ دی اور جھوٹ بنا دیا۔ تم میں اور شیعوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ تم
وہ شیعہ حضرت علی پہ جھوٹ بولتے ہیں اور تم سیدنا ابو بکر پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں پوری دنیا انکار کرے تو ابو بکر فرماتے ہیں میں پھر بھی ان سے لڑوں گا۔ حالانکہ یہ بھی ابو بکر صدیق نے نہیں کہا کہ پوری دنیا انکار کرے، اور نہ پوری دنیا انکار کرنے والی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا، حالانکہ چند لوگ تھے، چند لوگ، کتنے؟ چند لوگ تھے منکرین زکوٰۃ، اکثریت نہیں تھی۔ اور پھر فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ اقاتلہم، مولانا کے الفاظ نوٹ کریں۔ حضرت صدیق نے فرمایا واللہ اقاتلہم، واللہ اقاتلہم، حالانکہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا تھا واللہ اقاتلہم، فرمایا جو حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب میں، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم ہے میں ضرور بضرور قتال کروں گا۔ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ واللہ لأقاتلن، اور مولانا صاحب پڑھتے ہیں واللہ اقاتلہم۔ کمال ہوا کہ نہیں؟ یعنی اپنی طرف سے حدیث کا لفظ بنائے، اپنی طرف سے صحابہ پر تھوم دیے اور کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق کے یہ الفاظ تھے، نعوذ باللہ۔ اس سے کیا امید لگا سکتے ہیں آپ؟ اور پھر وہ فرماتے ہیں شکر ہے وہاں کوئی اہل حدیث نہیں تھا، یہ بیچارے بہت بعد میں پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، یہ ملکہ وکٹوریہ برطانیہ کے دور میں پیدا ہوئی ہے، میں 12ویں صدی میں۔ میں کہتا ہوں آپ کی جہالت پر یہ ثبوت ہے۔ میں اتنی ہی بات کہوں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے قبل دنیا میں حنفی کوئی نہیں، امام شافعی سے پہلے دنیا میں شافعی کوئی نہیں، امام احمد بن حنبل سے پہلے حنبلی کوئی نہیں، امام مالک سے پہلے مالکی کوئی نہیں، امام جعفر سے پہلے جعفری کوئی نہیں۔ تو کون تھے وہ سارے؟ وہی اہل الحدیث تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ شرف اصحاب الحدیث امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مطالعہ کر لیں۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں سب صحابہ میں خود ذرا ڈھیلا تھا۔ جب حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں سب صحابہ میں خود ذرا ڈھیلا تھا اور میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور گستاخی کیا ہوتی ہے؟ کفر کیا ہوتا ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیلا بولنا؟ میں کہتا ہوں مولوی تو ڈھیلا ہے، اور میں اس سے آگے جاؤں گا تو آپ کو بہت سخت تکلیف ہوگی۔ اپنے الفاظ پہ خود ہی غور کر لیں۔ اور یہ بھی حضرت فاروق اعظم پر جھوٹ ہے، حضرت فاروق اعظم نے نہیں کہا۔ پھر کہتے ہیں ایک آدمی بھی صدیق کے ساتھ نہیں تھا، سارے ایک جانب، صدیق اکیلا ایک جانب۔ ایک آدمی بھی صدیق کے ساتھ نہیں تھا، اکیلا صدیق اکیلا تھا ایک طرف، اور سب صحابہ، لیکن حالانکہ سارے صحابہ صدیق کے ساتھ تھے۔ کسی صحابی نے صدیق اکبر کے خلاف محاذ کھڑا نہیں کیا، جس طرح مولانا صاحب تاثر دینے لگے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ کچھ جنگ ہو گئی تھی صحابہ کی اور صدیق اکبر کی، کیا ہتھیار ڈال دیے؟ ایک سیدنا عمر نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اور اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم پوچھو۔ ایک صدیق اکبر سے سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، فرمایا اے ابو بکر خلیفۃ المؤمنین، آپ کیسے قتال کرنا چاہتے ہیں جبکہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے؟ اور حضرت ابو بکر نے جب دلیل دی تو سیدنا عمر نے مان لیا، سمجھ لیا، اور اس کو تسلیم کر لیا، دل و جان سے تسلیم کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا پھر فرماتے ہیں اب آپ کو کوئی کہے نا جمہور، تو اسے کہنا جمہوریہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب اتنی بڑی جہالت آپ نے پیٹی نا، اس جہالت کو بولنے سے قبل کم از کم آپ اپنے گریبان میں جھانک لیتے، اپنی فقہ حنفی کے کتابوں کا مطالعہ کر لیتے، آپ کو اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی جرت کرنے کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جمہور کا لفظ بولے گا اس کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ جمہورہ۔ مولانا صاحب کے الفاظ سنیں، آئندہ کو کہے نا اس کو کہو جمہوریہ، جمہور بھی کوئی دلیل ہے؟
مولانا صاحب کیا کہتے ہیں اس کو بولنا جمہوریہ. اب دیکھیے جمہوریہ کون کون بنتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت یہ لفظ جو جمہور ہے نا ہمیشہ سے اہل علم علماء فقہاء محدثین اس کو استعمال کرتے آئے ہیں تواتر کے ساتھ اور اس پر اعتماد کرتے آئے ہیں, اس کو دلیل بناتے آئے ہیں. لیکن جمہور کا وہی معنی دلیل ہوگا جو شروع میں نے 3 باتیں کر دی تھی. ایک کسی کا معنی مفہوم کے لیے, ایک اجتہادی اور قیاسی مسائل کے لیے, اور تیسرا کسی راوی کی صحت اور ضعف کے حوالے سے, اس کے علاوہ نہیں. اب آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد خاص محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں فقہ حنفی میں, وہ اپنی کتاب القصب کے اندر 3 دفعہ انہوں نے یہ لفظ استعمال فرمایا جمہور الفقہاء. 3 مرتبہ القصب ان کی کتاب ہے جو اس کے اندر لکھتے ہیں جمہور الفقہاء. میں کہتا ہوں حضرت صاحب آپ کے بقول آپ کے محمد بن حسن شیبانی بھی جمہورہ نکلا. کیوں بھائی آپ نے کہا نا, میں نے تو نہیں کہا. آپ کہتے ہیں جمہور کو جو لفظ دلیل بنائے جمہور کا حوالہ دے اسے کہنا جمہوریہ. تو اب پھر محمد بن حسن شیبانی کیا نکلا بتا دیں. پھر آگے چلیے, میں کہتا ہوں حضرت صاحب آپ علامہ بنے ہو, لوگ آپ کو علامہ کہتے ہیں, اور علامہ بنے ہو تو المبسوط تو پڑھی ہوگی نا. المبسوط میں سمجھتا ہوں کوئی طالب علم بھی شاید اس کتاب سے ناواقف نہیں ہوگا. علماء تو جانتے ہیں, سرخسی امام سرخسی کی کتاب ہے المبسوط, اور المبسوط کے اندر آپ کے امام جس کو فقہ حنفی میں شمس الائمہ کا لقب دیا گیا ہے, انہوں نے 25 مرتبہ یہ لفظ استعمال فرمایا جمہور العلماء جمہور الفقہاء. اب آپ کے نزدیک آپ کا شمس الائمہ, آپ کا علامہ سرخسی رحمہ اللہ تعالی آپ کے بقول کیا بنے جمہورہ. 1 مرتبہ نہیں 25 مرتبہ. پھر آپ اپنے علامہ بدر الدین عینی حنفی کو تو جانتے ہوں گے. علامہ بدر الدین عینی حنفی انہوں نے ہدایہ کی جو شرح لکھی ہے نا اس میں 3 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے جمہور العلماء جمہور الفقہاء. کس نے؟ علامہ بدر الدین عینی نے. اور علامہ بدر الدین عینی حنفی کو بھی اہل علم جانتے ہیں, اور آپ کے حنفیوں کے یہاں بہت بڑا رتبہ اور مقام اور درجہ ہے. آپ کے بقول یہ بھی کیا بنے جمہورے. اب آگے چلیے, ابن نجیم مصری کو تو آپ جانتے ہوں گے. ابن نجیم مصری کی بحر الرائق کا مطالعہ بھی کیا ہوگا, یقیناً آپ علامہ ہیں. تو بحر الرائق میں حضرت صاحب نے 24 مرتبہ جمہور العلماء جمہور الفقہاء لکھا اور اس پر اعتماد کیا اور اس کو دلیل بنائی. کتنی مرتبہ جی؟ 24 مرتبہ. جمہور العلماء جمہور الفقہاء کس نے؟ ابن نجیم مصری نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بقول ابن نجیم مصری بھی جمہورے نکلے. اب آگے چلیے, در مختار اور اس کا حاشیہ رد المختار علامہ ابن عابدین شاہ حنفی دمشقی کا, اس کو تو آپ جانتے ہوں گے. لازمی بات ہے آپ علامہ ہیں, اور اس کو تو بچہ جانتا ہے بھائی, اس کو تو بچے بھی جانتے ہیں. اور اس کتاب کے اندر آپ کے اس علامے نے کم از کم 23 مرتبہ یہ لفظ لکھا علماء جمہور العلماء جمہور الفقہاء جمہور السلف وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کتنی دفعہ لفظ لکھا؟ 23 مرتبہ. 23 مرتبہ اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے حوالہ بنایا. اور اسی طرح حضرت صاحب آخری شکنجہ آپ کے لیے, آخری شکنجہ. ہدایہ کو تو جانتے ہوں گے نا, کہ ہدایہ کو بھی نہیں جانتے. اور حضرت جس کے بارے میں آپ کے مولویوں نے لکھا ہے کہ ان الہدایت کل قرآن, یہ آپ کے علماء نے بکواس کی ہے, ہمارے نے نہیں. ہمیں تانا دیتے ہو. اس ہدایہ کے اندر علامہ مرغینانی نے, آپ کے علامے نے, آپ کے مولوی نے لکھا ہے. کیا لکھا جی؟
وہ فرماتے ہیں لا یعرفہ کثیر من الفقہاء. کیا فرماتے ہیں؟ لا یعرفہ کثیر من الفقہاء. ایک کوئی حوالہ نقل کیا نا اس حوالے پہ کتاب الحج میں، اس حج پہ امام ابو حنیفہ کا اور ان کے شاگردوں کا اختلاف نقل کیا، اور اس اختلاف کو نقل کرنے کے بعد اپنی دلیل بنائی. دلیل بنانے کے ساتھ وہ فرماتے ہیں لا یعرفہ کثیر من الفقہاء، کہ ہماری دلیل تو یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ آپ کر رہے ہیں نا ہمارے خلاف، یہ تو کثیر فقہا بھی نہیں جانتے. حضرت کثیر، کیا کثیر؟ آپ نے لفظ کثیر کو کیا پڑھا تھا؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور آپ کا ترجمہ آپ کی ویڈیو میں بندہ سن سکتا ہے. آپ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اکثرهم لا يعقلون، اکثریت کھوتے. کہ اکثرهم لا یعقلون. اللہ فرمایا اکثر کھوتے لا یعقلون. یہ آپ کا ترجمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ سارے اکثریت کیا ہیں؟ آپ کے بقول، آپ کے بقول جمہوری بھی ہیں اور کھیوا کھو تا بڑیے تے، میں اس سے آگے نہیں بولتا. یہ آپ ہیں. آپ حقیقت میں یہ آپ ہیں جن کو اس کا علم ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، کتابوں سے واقفیت ہی نہیں ہے، مطالعہ ہی نہیں ہے، اور امت کو لے ڈوبے. قرب قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے اور ان سے وہ فتوے مانگیں گے. وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.